الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اس آیت کے تحت کلام چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام فرمایا، تو ہم نے سود کی تفصیل بیان کی اور پھر بیع کی مختلف صورتوں کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ پچھلے پروگرام میں بیع صرف کے بارے میں جو چیدہ موٹے موٹے مسائل تھے وہ میں نے عرض کیے تاکہ تھوڑا بہت بیع صرف کا تصور ہمارے ذہن میں آئے۔ تو بیع صرف سمن کے بدلے میں خرید و فروخت کرنا بیع صرف کہلاتا ہے۔ آسان الفاظ میں اگر میں کہوں تو سونا، چاندی، روپیہ، کرنسی، ان تمام کے کاروبار کو، چاہے وہ ہم جنس کے بدلے میں بیچ رہے ہوں، چاہے کسی دوسری چیز کے بدلے میں جیسے سونا روپے کے بدلے میں، یہ سب بیع صرف کہلاتا ہے۔ اس میں شرائط تھیں، وہ سب میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی، اور امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ جن بھائی بہنوں نے غور سے ان مسائل کو سنا ہوگا تو کچھ نہ کچھ اجمالی طور پر ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا۔ تو آپ جب بھی سونا یا چاندی کی کوئی خرید و فروخت کرنا چاہیں، ایسے ہی کرنسی کا کام کرنا چاہیں، اگر آپ نے پہلے مسائل معلوم کر لیے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ مسئلے عموماً ذہن میں رہتے نہیں ہیں۔ میں نے برکت کے لیے ذکر تو کر دیے ہیں، بعض بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ریکارڈ کر لیتے ہیں اور ریکارڈ کرنے کے بعد بار بار تھوڑا سن لیتے ہیں تو اچھا ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، ورنہ آپ کم از کم یوں کریں کہ جو ذہن میں رہ گیا بہت اچھی بات ہے، ورنہ جب آپ اس کو ضرورت پیش آئے کہ آپ بیچ رہے ہیں سونے کے بدلے میں، چاندی کے بدلے میں، یا چاندی کو سونے کو چاندی کے بدلے میں، یا روپے سے خرید رہے ہیں، یا اسی طرح کرنسی کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور پہلے کسی اچھے مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں اور جو ٹرمز ہیں، کنڈیشنز ہیں، وہ سب آپ ان کو دکھا دیں، پھر سودا کریں۔ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ بسا اوقات شیطان جب ہمیں نفع نظر آ رہا ہوتا ہے نا تو پھر ہمارا ذہن بنا دیتا ہے کہ اب خبردار کسی سے معلوم نہ کرنا، اگر تم کسی عالم دین کے پاس گئے تو وہ سخت مسئلہ بتا دے گا اور تمہارے ہاتھ سے یہ سودا نکل جائے گا اور کوئی اور منافع لے جائے گا، ابھی کر لو پھر دیکھا جائے گا، بعد میں پوچھ لیں گے۔ تو اس طرح کر کے پہلے وہ ہمیں لالچ دلواتا ہے اور ہم وہ کام کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں پھر سر پکڑ کر ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے انٹرنیٹ پر ٹریڈنگ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص اسی طرح کام کرے کہ باہر کی کمپنی ہے، اس سے سونا خرید لیا، کرنسی خرید لی، اور پھر بعض اوقات تھوڑا بہت پہلے وہ پروفٹ دیتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں شرعی تقاضا پورا نہیں ہو رہا کہ جب آپ نے ایک چیز خریدی ہے تو اس خریدی ہوئی چیز کو دوبارہ آگے سیل آؤٹ کرنے کے لیے پہلے اسے قبضے میں لیں گے، پھر اس کے بعد آپ بیچ سکتے ہیں۔ اب فزیکلی طور پر قبضہ آپ کرتے نہیں ہیں اور آپ فوراً آگے سودا کر دیتے ہیں اور پروفٹ لے کے خوش ہوتے رہتے ہیں، یہ شرعی طور پر صحیح نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات تو حقیقتاً نہ سونا ہوتا ہے نہ کرنسی ہوتی ہے۔ جیسے میں ایک کنہلا آدمی ہوں مثال کے طور پہ، ایسی میں ایک ویب سائٹ بناتا ہوں اور اس میں آپ کو آفر کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس سونا ہے، سونے کی بسکٹیں وغیرہ کی تصویریں ڈال دیں، ہمارے پاس سونا آپ پرچیز کریں، ہم آپ کا سونا امانتاً رکھیں گے اور پھر جیسے ہی ریٹ بڑھیں گے ہم بیچ کے پروفٹ آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچا دیں گے۔ تو اتنے چیٹر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لوگ پھر بھی ان پہ بعض اوقات اعتماد کر لیتے ہیں اور کئی لاکھ روپے انویسٹ کر دیتے ہیں۔ شروع میں تھوڑا بہت کرتے ہیں، ان کو پروفٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اعتماد قائم ہو جاتا ہے، پھر وہ لالچ میں بڑا اماؤنٹ دیتے ہیں، اور جب آپ خود سوچئے کہ دنیا کے اندر کروڑوں مسلمان ہیں، کروڑوں مسلمان، اگر 1 لاکھ آدمی بھی، کروڑوں میں سے 1 لاکھ آدمی بھی ان کے پاس پیسہ جمع کرا دے تو اندازہ کریں وہ کتنے کروڑ یا ارب روپے بن جائیں گے، اور وہ پھر ایک دم غائب ہو جاتے ہیں، پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے شرعی طور پر جو شریعت نے جو قوانین مقرر کیے ہیں، شرعی طور پر جو طریقہ کار ہمیں بتایا گیا ہے، اس کو فالو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور بیع کا ذکر کرتا ہوں، اسے کہتے ہیں استثناء کی بیع۔ الف سین پھر تے ہے پھر صاد ہے، نون الف عین، استثناء کی بیع۔ استثناء کا مطلب ہوتا ہے کسی کی صنعت کو، کسی کی کاریگری مہارت کے پیسے دینا، مال کے بھی اور کاریگری کے پیسے ایک ساتھ طے کرنا، یہ استثناء کہلاتا ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ میں ایک درزی کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے سوٹ سلوانا ہے، وہ کہتا ہے دیکھیں یہ میرے پاس کپڑے پڑے ہوئے ہیں، کپڑا آپ چوائس کر لیں، مال بھی میرا ہے اور میں بنا کر بھی آپ کو سوٹ بنا کر دے دوں گا، اور اس ٹوٹل کی کپڑے کا اور بنائی کے تمام کی قیمت ہے مثال کے طور پر 4000 روپے۔ یہ ہے استثناء کی بیع۔
کہ آپ مال بھی سامنے والے کا ہوتا ہے، اس کی کاریگری اور مہارت بھی اس کی ہوتی ہے، اس تمام کی وہ ایک قیمت مقرر کر دیتا ہے، اسے استثناء کی بیع کہتے ہیں۔ یوں ہی آپ بعض اوقات کسی چمڑے کے کارخانے میں چلے گئے، مثال کے طور پہ اپنے پیر کا سائز دے دیا اور آپ نے کہا کہ میرا ایک چمڑے کا جوتا تیار کر دو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سائز پاؤں کے طرح ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، تھوڑا آگے پیچھے جو اسٹینڈرڈ والے سائز ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی پیر میں نہیں آتا، تو پھر ایک مطلب الگ آرڈر پہ بنوانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو آرڈر پہ آپ چیز بنواتے ہیں تو چیز کے پیسے اور اس کی بناوٹ کے، یہ جو آپ مال دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، خرید و فروخت ہم کر رہے ہیں، اس کو استثناء کی بیع کہتے ہیں۔ یہ ویسے تو خلاف عقل ہے، کیونکہ خلاف عقل اس وجہ سے ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معدوم کی بیع سے منع فرمایا۔ معدوم اس شے کو کہتے ہیں جس کا بھی وجود ہی نہ ہو، منع کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بہت ہی اعلیٰ نسل کی گائے یا اعلیٰ نسل کی بکری ہے، یا بہترین کوئی بلی ہے، یا اعلیٰ نسل کا کتا ہے، کتیا ہے مثال کے طور پر، اور کوئی پہلے ہی کہے کہ میں اس کے بچے تم سے خرید لیتا ہوں، یہ گائے جو بھی آگے بچہ دے گی وہ میں خرید لیتا ہوں، تمہیں ایڈوانس پیسے دے دیتا ہوں۔ یہ اسی طرح یہ کتے بلی والے ایڈوانس پیسے دے دیتے ہیں کہ یہ آپ ہم سے لے لو، جب یہ بچے دیں گے وہ سارے بچے استفا کے میرے۔ تو یہ ایک معدوم کی بیع ہو رہی ہے کہ ابھی اس کا حمل بھی نہیں ٹھہرا، بھی پیٹ میں بچہ نہیں ہے، اور وہ پہلے سے سودا کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کر لیتے ہیں تاکہ دوسرا ہاتھ نہ مار جائے۔ اچھا، اور پھر سستے بھی مل جاتے ہیں، بچے پیدا ہو کے پھر تو بہت مہنگے ہوتے ہیں، پھر وہ آگے تھوڑا بڑا کر کے ان کو مہنگا کر کے بیچتے ہیں۔ تو یہ غلط بیع ہے، معدوم کی بیع ہے، شرعاً جائز نہیں۔ تو بیع استثناء میں بھی تو ایسے ہی ہے کہ ابھی مثال کے طور پہ آپ نے کہا بھائی آپ چمڑا لے آئیے گا، میرا جوتا بنا دیجیے گا، نہ چمڑا موجود نہ جوتا موجود، اور آپ اس کو خرید رہے ہیں، نہ کپڑا موجود نہ سوٹ موجود، آپ اسے خرید رہے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں یہ چیز رائج تھی، لوگوں کے درمیان بہت زیادہ اس کا تعامل تھا، یعنی یہ معاملہ کثیر لوگ کر رہے تھے، تو اب اگر ان تمام اس چلتے ہوئے سودے کو منع کیا جاتا، اس طریقہ کار سے روک دیا جاتا، تو لوگ شدید حرج اور مشکل میں مبتلا ہو جاتے، لہذا شریعت نے ان کے اوپر آسانی اور کرم فرماتے ہوئے اس کی اجازت دے دی۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک اصول ہوتا ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، نہ ہر مفتی کے بس کی بات ہے، یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو واقعی گہری نظر سے اس طرح کے اصولوں پر نگاہ رکھ کر ان کے تقاضے کے مطابق یا ان سے جو مطلب آسانیاں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں، جو وہ قواعد تخفیف کی طرح اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی روشنی میں جدید مسائل جو لوگوں کی پرابلمز ہیں ان کو وہ سولو کرتا ہے، ان کا حل بتاتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز پہلے زمانے میں ناجائز ہوتی ہے، ایک معاملہ ناجائز ہوتا ہے، لیکن فی زمانہ اس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہر ایک نہیں کر سکتا، یہ علماء اسلام کر سکتے ہیں۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں میں بہت زیادہ رائج ہو جاتی ہیں، اور اب اس کو اس سے ہٹانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں پر ہمیں شریعت اجازت دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی، جہاں اجازت نظر آتی ہے وہاں وہ عملی قدم اٹھا لیتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع اور شرط کو منع فرمایا، میں نے اس پہ تھوڑا سا ذکر کر دیا تھا کہ آپ مشروط بیع نہیں کر سکتے ہیں، اور شرط کا تصور یہ دیا گیا کہ وہ شرط ناجائز ہوگی کہ جس میں بیچنے والے کا اپنا فائدہ ہو یا خریدنے والے کا فائدہ ہو، یا جس چیز کے اوپر خرید و فروخت ہو رہی ہے اس شے کا فائدہ ہو، جیسے غلام وغیرہ، اور جو ہمارا مالی معاملہ ہے اس کا تقاضا بھی نہ کرتا ہو۔ اضافی شرط، جیسے میں کہوں یہ میں آپ کو گلاس یہ کپ بیچتا ہوں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ 2 سال تک میں استعمال کرتا رہوں گا، پھر آپ کے حوالے کروں گا۔ تو اب یہ دیکھیں یہ شرط ہے، کوئی ہمارے خرید و فروخت کا معاملہ تو اس کا تقاضا نہیں کر رہا، وہ تو یہ تقاضا کر رہا ہے کہ بھئی آپ یہ اپنی چیز اس کو دیں، پیسے لیں اور ختم، یہ تقاضا ہے۔ لیکن میں اس میں کیسی شرط لگا رہا ہوں جس میں میرا فائدہ ہے، بیچنے والے کا فائدہ، تو یہ شرط غلط کہلائے گی، اس کو شرط فاسد کہتے ہیں، اس کی وجہ سے سودا فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن اب قاعدہ شرعیہ یہ ہے کہ اگر کوئی شرط ایسی ہو جو بہت زیادہ معاشرے میں رائج ہو گئی ہے اور لوگوں میں بہت زیادہ اس کا چلن ہو گیا ہے، رواج ہو گیا ہے، تو فقہا اس کے جواز کا حکم دے دیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے وارنٹی یا گارنٹی میں کہ جو چیزیں بکتی ہیں، یہ ایک شرط ہی ہوتی ہے۔ میں ایک مشینری خریدتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بھائی شرط پہ خریدوں گا، 1 سال کی گارنٹی دیتے ہو؟ وہ کہتے چلو ٹھیک ہے میں نے دی، کہ 1 سال میں خراب ہو جائے تو میں صحیح کر کے دوں گا یا چینج کر کے دے دوں گا، یہ مشروط ہوتا ہے۔ اب شرط لگا رہے ہیں اور اس میں گاہک کا فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہو گئی ہے
اور اتنی کہ میرے خیال میں جتنے الیکٹرانکس آئٹم ہیں تقریباً وارنٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو فقہا نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ استثناء کی بیع بھی ایسی تھی، اس زمانے میں موجود تھی، بہت زیادہ رائج تھی۔ اس سے اگر روکا جاتا تو لوگ شدید حرج تکلیف میں مبتلا ہو جاتے، کیونکہ لوگ ایک چیز کے عادی ہو چکے ہیں، اس سے ہٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو پھر شریعت اجازت دے دیتی ہے۔ لیکن میں نے وضاحت کر دی کہ یہ ہر ایک نہیں کر سکتا کہ آپ کوئی بزنس مین کہے بھائی ہمارے درمیان بہت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے ہم تو اس کو جائز قرار دے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے بھی کچھ دائرے ہوتے ہیں، کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، کن چیزوں میں آپ کر سکتے ہیں، کن چیزوں میں نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ شریعت ہمیں یعنی قواعد ضوابط ہم تو پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتے ہیں، ہر آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اگر علماء نے وارنٹی کو جائز قرار دے دیا تو ہمارے یہاں مارکیٹ میں اس شرط کے ساتھ سودے ہوتے ہیں تو پھر یہ شرط بھی جائز ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ شرط بہت ہی قرآن کی کسی نص قطعی کے خلاف ہو، کسی مشہور حدیث کے متواتر حدیث کے خلاف ہو تو پھر وہ نہیں چلے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، ہر ایک اس میں اپنی رائے کو دخل نہیں دے سکتا، یہ علماء کا کام ہے۔ ہاں اتنا آپ بس ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خلاف عقل بات ہوتی ہے اور عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی ہوتی، شریعت کے بظاہر ضابطے بھی اس کے خلاف نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن خود شریعت اجازت دے دیتی ہے لوگوں کے آپ باہمی معاملات کی وجہ سے حرج اور تکلیف کے پیش نظر۔ تو استثناء یہ ہوتا ہے کہ کاریگر سے فرمائش کر کے کوئی چیز بنوائی جائے، کاریگر سے فرمائش کر کے کوئی چیز بنوائی جائے، جیسے آپ ایک کارپینٹر کہتے ہیں لکڑی بھی تمہاری اور مجھے ایک آفس ٹیبل تیار کر کے دینی ہے، تمام مال آپ کا، اس میں لاک لگانے ہیں، کیز وغیرہ ہیں، ہینڈل وغیرہ ہیں، سب آپ کا، اوپر شیشہ وغیرہ لگانا ہے، سب آپ کا، اور بتائیں کتنا پیسہ لیں گے۔ ابھی نہ لکڑی خریدی ہوئی ہے نہ اس نے بنائی ہے، یہ ابھی معدوم ہے، لیکن ہم اس کا سودا کر رہے ہیں، یہ استثناء کی بیع شرعاً بالکل جائز ہے، شریعت نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ اس میں ضرور ہے کہ آپ سب چیزیں اچھی طریقے سے پہلے طے کر لیں، ورنہ یہ بیع غلط ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر وہ خرید و فروخت کو جو لڑائی جھگڑے کی طرف لے کر جائے اسے شریعت منع کرتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ نے مثلا ٹیبل بنوانی ہے، کس لکڑی کی بنوانی ہوگی، ڈیزائن کیا ہوگا، سائز کیا ہوگا وغیرہ سب پہلے طے کر لیجئے، ورنہ اگر آپ نے کہا ٹیبل بنا دو، اب جس لکڑی کی آپ کو چاہیے تھی اس کی نہیں بنائی، کم یا زیادہ مہنگی بنا دی، مہنگی زیادہ لکڑی لانے میں ان کو مارجن ہوتا ہے کارپینٹر وغیرہ کو، تو یہ پرابلم ہوتا ہے، بعد میں جھگڑا پڑ جائے گا، اس لیے پہلے تمام چیزیں اچھی طریقے سے طے کرنی چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب اس نے وہ تیار کر لی آپ کی بنائی ہوئی چیز، تو جب تک آپ اس سے پیسہ دے کے قبضے میں نہیں لیں گے وہ حقیقتاً آپ کے قبضے میں ابھی نہیں آئی ہے، آپ کی ملکیت اس پہ نہیں ہوگی۔ اگر بنی ہوئی چیز ہوتی، میں کہتا یہ مجھے کب بیچ دیں، اس نے کہا چلیں جی 200 روپے کا ہے، میں نے دے دیا اور میں بعد میں لے جاؤں گا، تو میرا حق اس پہ آ جاتا۔ لیکن جب ایک معدوم شے تھی، موجود ہی نہیں تھی، اور ہم نے اس پہ سودا کیا، اب اس شخص نے بعد میں بنایا، چاہے آرڈر میرا تھا، لیکن جب تک میں اس کو قبضے میں نہیں لے لوں گا میرا اس پہ حق کے ملکیت اس سے وابستہ نہیں ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ اب اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے ایک ٹیبل بنوائی، بن گئی، اور ابھی میں پہنچا نہیں تھا، اس نے وہ ٹیبل کو اور آدمی آیا اور دیکھا، اس کو ٹیبل پسند آ گئی، زیادہ قیمت میں خرید کر لے گیا، وہ اس کو بیچ سکتا ہے، پھر مجھے نئی ٹیبل بنا دے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے مطلب بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان قواعد کو پہلے سمجھ لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ باہم جھگڑا کریں اور مسائل پیدا ہوں، تو بہرحال یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اب کچھ بیع کے متفرق مسائل ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور یہ غالباً بیع کے سلسلے میں ہمارا لاسٹ پروگرام ہوگا، پھر ہم کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ اگلا پروگرام کریں گے۔ تو کچھ مسائل ہیں متفرق، وہ ذرا دیکھ لیجئے۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ مٹی کی گائے، بیل، ہاتھی، گھوڑا اور ان کے علاوہ دیگر کھلونے جو بچوں کے کھیلنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کا خریدنا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ پہلے زمانے میں مٹی کے کھلونے وغیرہ بنائے جاتے تھے، اور وہ مٹی بھی کوئی ذاتی ملکیت والی نہیں ہوتی تھی، جیسے گئے کہیں سے کیچڑ والی مٹی جمع کی، پانی ملایا، گوندا، اس کو کھلونے تیار کر لیے، تھوڑا ہاتھ سے ڈیزائن وغیرہ بنایا، چلو جی وہ بک رہی ہیں چیزیں، تو بے قیمت سی چیز تھی۔ لیکن آج کل باقاعدہ یہ جو کھلونے ہیں یہ مال سے تیار ہوتے ہیں، مہنگے ہوتے ہیں۔ آپ کاریں دیکھیں، گڑیاں جیسے بچیوں کی ہوتی ہیں، 2-2 ہزار
5-5 ہزار 10-10 ہزار کی گڑیاں ہوتی ہیں, خوبصورت ترین بناتے ہیں, اچھا میٹیریل اس میں لگاتے ہیں, تو فی زمانہ ان کی خرید و فروخت کی اجازت دی جائے گی, کیونکہ یہ بت کے زمرے میں نہیں آتے, یہ بچوں کے کھلونے ہیں. لیکن جب آپ انہیں گھر میں لے کر آئیں تو ان کو کوئی تعظیماً کسی جگہ نہ لگائیں, بلکہ ایسی جگہ رکھیں جو بظاہر تحقیر والی جگہ ہے, نیچی جگہ پر, ڈیکوریشن پیس کے طور پہ نہیں, یا پھر الماری میں بند کر کے رکھیں, بچے بوقت ضرورت نکال کے کھیل لیں, پھر اس میں بند کر دیں, یا کوئی باکس وغیرہ ہو تو یہ. لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو تعظیماً لگا دیں, یہ شرعاً منع ہوگا. اسی طرح بعض اوقات سالگرہ وغیرہ ہوتی ہے, اس میں کتنے سارے گفٹ لوگ دے جاتے ہیں, ایک تو خرید و فروخت کا مسئلہ, دوسرے گفٹ دے گئے. تو اس لیے پھر یہ چونکہ آج کل فی زمانہ ان کا بہت زیادہ رواج ہے, بچے اس سے خوش ہوتے ہیں, بلکہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے بچے سیکھتے ہیں, کچھ گیمز وغیرہ ایسے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں جن سے بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو بہرحال اس کی گنجائش نکل سکتی ہے, ان کی خرید و فروخت جائز ہے. اچھا, اب یہ کن کن جانوروں کی بیع صحیح ہے صحیح اور کس کی نہیں ہے, حدیثوں کے روح سے میں نے آپ کو بتا ہی دیا تھا, لیکن مسئلے میں آ رہا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ کتا, بلی, ہاتھی, چیتا, باز, شکرا وغیرہ, ان سب کی بیع جائز ہے. شکاری جانور معلم یعنی سکھائے ہوئے ہوں یا سکھائے ہوئے نہ ہوں, دونوں کی بیع ضروری ہے, مگر یہ ضروری ہے کہ وہ قابل تعلیم ہوں. یعنی اگر کتا ہے مثال کے طور پر تو شوقیہ نہیں خرید سکتے ہیں, شوقیہ منع ہے, لیکن خرید لیں تو بہرحال خرید و فروخت ہو جائے گی, ایسے کتے کو رکھنا منع ہوتا ہے. تو شکاری کتا, شکاری باز یعنی جو شکار پکڑ کے لا کر آپ کو دے گا, تو ایسوں کی بیع بھی شرعاً جائز ہے. شیر, چیتا, بلی کی بیع بھی بالکل جائز ہے, شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. تو جب اجازت دے دی ہے, فقہ حنفی کی روشنی میں دلائل موجود ہیں, تو بالکل آپ ان کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں, اور ان کا پروفٹ بھی آپ کے لیے شرعاً جائز ہے. بعض اوقات میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کتے کے مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتے کا ثمن خبیث ہے, سرکار نے کتے کی قیمت کھانے سے منع کیا. تو میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ ایک طرف یہ حدیث, اور دوسری طرف خود سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی کہ گھر میں حفاظت کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں, یا بکریوں کے ریوڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو یقینی سی بات ہے خریدنا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس میں بیع کی اجازت دی جا رہی ہے. تو ان دونوں میں موافقت یہ ہے کہ شوقیہ نہیں خرید سکتے, ویسے آپ خریدنا چاہیں خرید لیں, اگرچہ شوقیہ پہ بھی بیع ہو جائے گی, لیکن اس کو رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے. کچھ اور مسائل ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو میں نیکسٹ پروگرام میں چلے تھوڑا کور کر لوں گا, پھر نیکسٹ نیا موضوع بھی لے لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں بہک سکوں